اس وقت مارکیٹ کے اندر الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں قربانی کے لیے۔ جب ہم قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے، جن میں 4 باتیں تو ضروری ہیں، انہیں کرنا ہی کرنا ہے، اور 5واں کام مستحب ہے۔ وہ 5 کام کیا ہیں جن کا جانور خریدتے وقت، قربانی کا جانور خریدتے وقت خیال رکھنا چاہیے؟ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس جانور کو ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں اس کی عمر کامل و مکمل ہو، پوری ہو۔ قربانی کے جانوروں کی الگ الگ عمر ہے اور اتنی عمر کا پایا جانا شرط ہے۔ اگر وہ عمر پوری نہیں ہوئی، کم رہی، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکرا اور بکری، اس کی قربانی درست ہونے کے لیے پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بکرا اور بکری کی عمر 1 سال سے کم ہے اور پھر اس کی قربانی کر دی گئی، وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ لہذا جانور خریدتے وقت اس کا پورا خیال رکھیں کہ وہ بکرا اور بکری کم سے کم 1 سال کا مکمل ہو، 1 سال سے کم کا نہ ہو۔ 1 سال سے زائد کا ہو اور اچھی بات ہے، لیکن 1 سال سے کم کا نہ ہو۔ بھیڑ، دمبا، مینڈھے، اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اور ان کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اگر یہ 1 سال سے کم کے ہوں تو ان کی قربانی ہو جائے گی 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں، اور اس کا اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کا اندازہ ایسے کیا جائے گا کہ بھیڑ دمبے وغیرہ کا جو بچہ ہم لے رہے ہیں، اگر عمر میں وہ 1 سال سے کم کا ہے تو اس کو ان بچوں کے ساتھ، ان بھیڑ کے ساتھ کھڑا کیا جائے جس کی عمر مکمل 1 سال ہے۔ اگر ان کے بیچ میں اس کو کھڑا کیا گیا اور اتنا صحت مند ہے کہ بالکل وہ 1 سال جیسا لگتا ہے دیکھنے میں، حالانکہ 1 سال سے کم کا ہے، تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ 1 سال سے کم کا ہو مگر 6 مہینے سے زائد کا ہو، 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ لہذا اگر بھیڑ دمبا وغیرہ کوئی ایسا ہے جو 6 مہینے سے کم کا ہے مگر دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، پھر اس کی قربانی کر دی گئی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ گائے، بیل، بھینس، کٹرا، ان کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی نے بھینس وغیرہ کی قربانی کی اور عمر پوری نہیں ہے، 2 سال سے کم ہے، پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کم سے کم 2 سال کے ہوں یا 2 سال سے زائد کے ہوں تو قربانی درست ہوگی۔ اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 5 سال سے کم کے ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی درست۔ 5 سال مکمل ہو یا اس سے زائد ہو تو قربانی درست ہو جائے گی۔ تو جانور خریدتے وقت سب سے پہلی بات اس کی عمر پوری ہونی چاہیے، اس کو دیکھا جائے، پوری احتیاط کے ساتھ جانور خریدا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اور جو لوگ اس کو پہچاننے میں ماہر ہیں لگوا لیں۔ اندازے کے بعد، جانچنے کے بعد ہی خریدیں۔ دوسری بات جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس جانور کو ہم قربانی کی نیت سے خرید رہے ہیں وہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو، کوئی ایسی کمی نہ ہو جو قربانی کے لیے رکاوٹ بننے والی ہو، جس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی۔ اور وہ عیب، وہ کمیاں کیا کیا ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جن پیسوں کے ذریعے، جن مال کے ذریعے ہم قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ مال حلال ہو، پاک صاف۔ اگر وہ مال، وہ روپے پیسے جن کے ذریعے ہم قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے حرام ہوئے، حرام کی کمائی کا پیسہ ہے یا زیادہ حصہ اس کی حرام کی کمائی کا ہے، اور حرام کی کمائی سے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا اور قربانی کر رہے ہیں، پھر اللہ کے یہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہم اپنے حلال پیسوں سے قربانی کا جانور خریدیں۔ اور چوتھی شرط قربانی کا جانور خریدتے وقت یہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا ہے کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں قربانی کا، اس میں نیت ہماری درست ہو، یعنی اونلی اللہ کی رضا کے لیے ہم خریدیں۔ اگر ہماری نیت غلط ہوئی، دنیا کو دکھانے کے لیے، واہوائی کے لیے، پھر اللہ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 5ویں بات جس کا قربانی کا جانور خریدتے وقت خیال رکھنا چاہیے، یہ بات ضروری تو نہیں پر مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جانور کو ہم خرید رہے ہیں وہ اچھا سے اچھا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، عمدہ ہو۔ کیونکہ جتنا عمدہ جانور ہم خریدیں گے، جتنا صحت مند خریدیں گے، ظاہر سی بات ہے پیسے اس کے اندر زیادہ لگیں گے، اور جس نیکی کے کام میں پیسہ انسان زیادہ لگائے اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس لیے تندرست جانور خریدیں، عمدہ جانور خریدیں، اچھا جانور خریدیں۔ اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے دل کھول کر خرچ کریں، جتنا زیادہ ہم اور آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔